اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ سورۃ المائدہ کے فوائد و لطائف اور کچھ اہم مسائل کا بیان۔ سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے حلال کی فہرست پیش نہیں کی بلکہ صرف اس پر اکتفا کیا احلت لکم بہیمۃ الانعام، اور پھر حرام کی فہرست پیش کی حرمت علیکم المیتۃ۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اسلام میں حلال زیادہ ہے اور حرام بہت کم چیزیں ہیں۔ پھر شریعت نے جس جانور کو، جس کھانے پینے کی چیز کو حرام کیا وہ صحت کے لیے بھی مضر ہے، وہ لذیذ بھی نہیں ہے، اور جس کو حلال کیا وہ لذیذ بھی ہے اور صحت بخش بھی ہے۔ اس بات کا اعتراف اسلام کے دشمنوں نے بھی کیا ہے اور اطباء نے بھی کیا ہے۔ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے جو حرام چیزوں کی فہرست پیش کی ہے اس میں 11 چیزیں حرام کی ہے۔ 11ویں نمبر پر ہے وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، تیروں کے ذریعے قسمت معلوم کرنا۔ جاہلیت میں تیروں کے ذریعے قسمت معلوم کی جاتی تھی، آج بھی یہ جاہلیت موجود ہے۔ لوگ عامل کے پاس، نجومی کے پاس، عراف کے پاس قسمت کا حال معلوم کرنے جاتے ہیں۔ سورۃ مائدہ میں اس کو حرام کیا اللہ تعالیٰ نے، اور قسمت کا حال صرف اللہ کو معلوم ہے۔ جو نجومی، عامل، عراف بیٹھ کر یہ دعویٰ کرتا ہے، خود اس کو اپنی قسمت کا حال بھی معلوم نہیں ہوتا ہے کہ وہ کب تک یہاں خوار ہوتا رہے گا۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص کسی عراف کے پاس، عامل، نجومی کے پاس قسمت کا حال معلوم کرنے جاتا ہے تو اس سے کچھ پوچھتا ہے اور جو کچھ وہ بتاتا ہے اس پر یقین بھی کر لیتا ہے تو 40 دن رات کی نمازیں اس کی قبول نہیں ہوتی۔ اور ایک حدیث میں یوں آتا ہے کہ اس نے اس دین پر کفر کیا، اس تعلیم پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نازل کیا۔ اس طرح اس صورت میں تکمیل دین کا اعلان ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، دین کامل ہے۔ تو اس لیے دین میں کسی اضافے اور بدعت کی گنجائش نہیں ہے۔ شیطان کفر اور شرک کے بعد کوشش کرتا ہے کہ انسان کو بدعت کے اندر مبتلا کرے، کیونکہ بدعت ایسا گناہ ہے کہ بدعتی اسے توبہ بھی نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ وہ اس کو دین سمجھ کے کرتا ہے۔ اسلام میں کسی بدعت کی گنجائش نہیں ہے۔ دین کہاں سے لیا جاتا ہے اور دین میں بدعت کہاں سے داخل ہوئی ہے؟ اگر دین کا اصل ماخذ پہچانا جائے اور وہاں سے دین لیا جائے، قرآن، سنت، اور پھر جس امام کا مقلد ہے، قول مجتہد، فقہ سے، قرآن اور سنت اور فقہ سے دین لیا جائے تو اس میں کوئی بدعت کی گنجائش نہیں ہے۔ اپنے دوسرے پیشواؤں اور بڑوں کی باتیں اگر ان تینوں کے مطابق ہو تو اس کو قبول کیا جائے، اور اگر اس کے مطابق نہ ہو تو اس کو رد کیا جائے۔ بدعت کو لوگ دین سمجھ کے کرتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے رسم، وہ لوگوں کے خوف کی وجہ سے کیا جاتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ رسم سے زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن حلال چیزوں کا اعلان کیا اس صورت میں، الیوم احل لکم الطیبات، پاکیزہ چیزیں حلال ہے، اور اہل کتاب کا ذبیحہ بھی حلال قرار دیا اور ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح بھی جائز قرار دیا، حلال قرار دیا، لیکن 2 شرطیں ہیں کہ وہ آزاد ہو اور عفیفہ ہو، پاک دامن ہو۔ ایک مسلمان کے لیے مناسب یہی ہے کہ وہ مسلمان عورت سے نکاح کرے، مومن عورت کے ساتھ، لیکن اگر اہل کتاب کے ساتھ نکاح کی ضرورت پڑے تو یہ 2 شرطیں ہیں اس میں۔ فقہا کے اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ 2 شرطیں موجود ہو تو کراہت کے ساتھ نکاح حلال ہے،
اور حکمت اس میں یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ عورت مسلمان ہو جائے. مشرک عورت کے ساتھ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کسی آسمانی دین کو نہیں مانتی. یہ آسمانی دین کو ماننے والی ہے، اگرچہ فہم میں غلطی کر رہی ہے لیکن ہو سکتا ہے شوہر کی وجہ سے یہ مان لے. لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمر اور کچھ حضرات اس سے روکتے ہیں اور خدشہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ ایک مسلمان عورتوں کے حق تلفی ہے کہ ان کو چھوڑ کر اہلی کتاب سے نکاح کی جائے. اور اس دور میں اہلی کتاب نہیں رہیں، وہ دہری ہے اور شوہر اکثر ان کی تابع ہوتا ہے. شوہر کافر ہو جاتا ہے، اگر وہ کافر نہ ہو تو ان کی اولاد تو ضرور کافر ہو جاتی ہے. یہود پر اللہ کے غضب کا ذکر ہے اس صورت میں. غضب کا اصل اس کی بنیاد ان کی بزدلی تھی، جس کی وجہ سے ان پر غضب نازل ہو گیا ہے. اس طرح اس صورت میں وسیلے کا لفظ آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ. سورۃ المائدہ آیت نمبر 35 اور بنی اسرائیل آیت نمبر 57 کے اندر وسیلے کا لفظ آیا ہے. وسیلے کا لفظ سن کر عام طور پر لوگوں کا ذہن کس طرف جاتا ہے؟ وسیلے کے متعلق وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ وسیلہ ہے یا نہیں ہے. تو اس میں ایک اہم بات سمجھنے کی یہ ہے کہ وسیلہ ایک مشترک لفظ ہے کئی معنوں میں. جو وسیلہ شرعی ہے اس کے بارے میں بات ہونی چاہیے. اگر ایک شخص کہتا ہے کہ میں کسی قسم کا کوئی وسیلہ نہیں مانتا ہوں تو یہ شاید دہری اور کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ وسیلہ میں تو وسیلہ شرعی بھی ہے جو قرآن و سنت سے ثابت ہے. اور اگر ایک شخص کہتا ہے کہ میں ہر قسم کا وسیلہ مانتا ہوں تو یہ مشرک بن جاتا ہے، اس لیے کہ وسیلے میں تو وسیلہ شرکیہ بھی ہے. تو وسیلہ شرعیہ، وسیلہ لغت کے اعتبار سے وسیلہ ایک مشترک لفظ ہے. بادشاہ کے ہاں ایک مرتبے درجے کو بھی کہا جاتا ہے، قربت کو بھی کہا جاتا ہے. اور ایک وسیلہ وہ ہے کہ ہمیں حکم ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کے لیے مانگو، آتی محمد الوسیلۃ، وہ جنت میں ایک مقام کا نام ہے. وسیلہ کہتے ہیں لغت میں ہر وہ چیز جس سے آپ اپنے مقصود تک رسائی حاصل کرے. اور شریعت میں کل ما یتوسل به ویتقرب به الی اللہ تعالی من فعل الطاعات و ترک المنہیات. ہر وہ عمل کی ہر وہ چیز کی جس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے، وہ کیا ہے؟ طاعت کو بجا لانا اور اللہ کے منع کردہ چیزوں سے رک جانا. اس طرح فرض ہے، سنت ہے، واجب ہے، مستحب ہے، اور جتنے وہ نیک اعمال ہے جس کا اللہ نے قرآن میں حکم دیا، پیغمبر علیہ السلام نے سنت میں حکم دیا، اس کو اختیار کرنے کی وجہ سے انسان اللہ کے قریب بن جاتا ہے. صحیح عقیدے کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے. وسیلہ انسان کس سے کرے گا؟ کس کے ذریعے؟ نمبر 1 اللہ کے اسماء و صفات کے ذریعے. قرآن میں اس کا حکم ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اعمال صالحہ کے ذریعے إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. بخاری کی حدیث سے بھی یہ، غار والوں کی حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہے. اسی طرح اپنے عجز کو پیش کرنا، جسے زکریہ علیہ السلام نے اللہ کا اپنا عجز پیش کیا اور اللہ سے بیٹے کی دعا کی صورت مریم کی بالکل ابتدا میں. سلیمان علیہ السلام کی دعا میں ہے وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. اس طرح دوسرے مسلمان سے دعا کی درخواست کرنا کہ وہ آپ کے لیے دعا کرے، اس کا منہ آپ کے حق میں پاک ہے، یا خود آپ کو مصیبت میں دیکھ کر وہ آپ کے لیے دعا کرے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ایک قول شامی نے سند کے ساتھ نقل کیا ہے، لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به.
اے باسمائہ و صفاتہ، کسی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اللہ سے دعا مانگے مگر اللہ کے اسماء و صفات کے ذریعے۔ اور سند کے ساتھ نقل کیا ہے بشر بن الولید عن ابی یوسف عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ۔ پھر کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ اس سے لوگ دعا مانگتے ہیں، اس میں بحق فلان، تو فقہ حنفی میں اس کو مکروہ لکھا ہے کتاب الکراہیت میں، یہ بحق فلان کے ساتھ دعا مانگنا مکروہ ہے، اس لیے کہ اللہ پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے۔ پھر کچھ اور الفاظ استعمال ہوتے ہیں، طفیل، صدقہ، فلاں کی طفیل، فلاں کی صدقے، کسی شخص کو وسیلہ کر کے دعا مانگنا، قطع نظر اس سے کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے، ثابت ہے یا نہیں ہے، اور بدعت ہے یا نہیں ہے، یا جن الفاظ سے استدلال کیا جاتا ہے وہ موضوع ہے یا کمزور ہے، یا وہاں پر اس میں کوئی تعویل کی جاتی ہے، قطع نظر اس سے اس آیت کے متعلق جو سورۃ المائدہ کی آیت ہے، اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ بیان القرآن میں لکھتے ہیں کہ اس آیت کا ذوات فاضلہ کے وسیلے کے ساتھ کوئی مس نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، اس بارے میں ہے ہی نہیں۔ اس میں تو ایمان والوں کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرو، اس کا طریقہ خود بتایا، جاہدوا فی سبیلہ، کہ یہود کی طرح باپ دادے پر فخر نہیں کرو، ان کے اعمال کی طرف ان کے اعمال کو نجات کا ذریعہ نہیں بناؤ، خود عمل کرو۔ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد اور عورت کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا شریعت نے، لیکن معمولی چیزوں پر نہیں، اس کے ایک نصاب مقرر ہے۔ اور قحط کے زمانے میں اگر کوئی کھانے پینے کی چیز چوری کرتا ہے اس میں بھی نہیں ہے۔ چوری میں مرد کو مقدم کیا اور زنا کے حد میں عورت کو مقدم کیا، زانیت ہو، اس لیے کہ کمائی پر قادر ہوتے ہوئے چوری کرنا مرد کے لیے شرم کی بات ہے، والسارق ہو، اور پردے میں رہتے ہوئے عورت سے زنا کا صادر ہونا اس کے لیے شرم کی بات ہے، الزانیۃ والزانی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں یہود کو 3 القاب دیے ہیں، کافر، ظالم، فاسق۔ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون، صرف اولئک هم الفاسقون فاولئک هم الظالمون، کہ تورات انجیل کے احکام پر وہ عمل نہیں کرتے تھے، اس کو نافذ نہیں کرتے تھے، اس وجہ سے ان کے لیے یہ کہا گیا ہے۔ حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں اس آیت کا تذکرہ ہوا تو ایک شخص کہنے لگا یہ تو یہود کے بارے میں ہے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نعم الاخوہ لکم بنی اسرائیل، بنی اسرائیل تمہارے بہت اچھے بھائی ہے، لکم الحلو ولہم المر، میٹھا میٹھا تمہارے لیے، کڑوا کڑوا ان کے لیے، نہیں تم ہو بہو ان کے نقش قدم پر چلو گے، یہ تمہارے لیے بھی ہے، جس طرح ان کے لیے تھا یہ تمہارے لیے بھی ہے۔ لہذا ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو ما انزل اللہ پر فیصلہ نہ کرے، اس کا انکار کرے، یہ تو کافر ہے، اور ما انزل اللہ پر فیصلہ نہ کرے جہالت کی وجہ سے یہ فاسق ہے، اور ما انزل اللہ پر فیصلہ نہ کرے حق سمجھتا ہے لیکن فیصلہ اس کے خلاف کرتا ہے تو یہ ظالم ہے۔ یہ حکم جس طرح ان کے لیے تھا یہ مسلمانوں کے لیے بھی ہے، صرف ان کے ساتھ خاص نہیں تھا۔ یہ اس طرح سورۃ المائدہ میں دعوت و تبلیغ کا نصاب پیش کیا گیا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تبلیغ کا معنی پہنچانا، آپ تبلیغ کریں گے، لیکن اس کا نصاب کیا ہے؟ ما انزل الیک من ربک، وہ ہے قرآن و سنت جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کیا،
وحی جلی کے ساتھ قرآن، خفی کے ساتھ سنت۔ قرآن و سنت یہ تبلیغ کا نصاب ہے۔ جو شخص تبلیغ کرتا ہے وہ پہلے قرآن سیکھے گا، بلغوا عنی ولو آیا۔ اور یہاں یہود کو تبلیغ کی گئی ہے 5 طریقوں سے، آیت نمبر 68، 72، 73، 75، 76 میں۔ ان کے غلو پر رد کیا گیا ہے۔ قل یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم۔ غلو کا معنی کیا ہے؟ مبالغہ آمیزی اور حق کے اتباع میں حد سے تجاوز کرنا، انبیاء کو خدائی صفات دینا، جیسے عیسائیوں نے کیا تھا، اور سورۃ آل عمران میں ان کا یہ غلو ذکر کیا گیا۔ اس امت کو بھی ڈرانا مقصود ہے کہ کہیں یہ اس طرح نہ کرے۔ آج بھی لوگ اولیاء کو، انبیاء کو خدائی صفات دیتے ہیں، یہ غلو ہے، اور سورۃ المائدہ میں ان کو غور فکر کرنی چاہیے اور اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ امت وسط ہے، اس کے اندر غلو نہیں ہے۔ بنی اسرائیل پر لعنت کا ذکر ہے۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم۔ اس کے 3 اسباب یہاں ذکر کیے گئے: سرکشی، نمبر 2 ایک دوسرے کو برے اعمال سے نہ روکنا، اور نمبر 3 ایمان والوں کے بجائے کافروں سے دوستی رکھنا، ان کی حمایت کرنا۔ اس طرح یہاں اس صورت میں شرک پر ایسا فتویٰ لگایا گیا ہے، لقد کفر انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ عیسائیوں کے مختلف عقائد تھے، مختلف فرقے تھے، ان پر فتوے لگائے گئے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اور پھر فرمایا انہ من یشرک باللہ قد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ جو شخص شرک کرے اس پر جنت حرام، مشرک پر جنت حرام ہے۔ اس طرح اس صورت میں اس بات کا ذکر ہے کہ حرام سے بچنا ہے۔ لا یستوی الخبیث والطیب، پاک و ناپاک، حلال و حرام یہ برابر نہیں ہے۔ ولو اعجبک کثرت الخبیث، اگرچہ حرام زیادہ ہو، غلط لوگ زیادہ ہو، غلط چیزیں زیادہ ہو، لیکن آپ کو اس سے اجتناب کرنا ہے۔ ایک گلاس صاف پانی گٹر کے بہت زیادہ پانی سے بہتر ہوتا ہے۔ حلال حرام برابر نہیں ہے، خبیث و طیب برابر نہیں ہے، مسلمان کافر برابر نہیں ہے، ایمان و شرک برابر نہیں ہے۔ آج لوگ کثرت کی پیچھے جاتے ہیں، کثرت نہیں، طیب، پاک۔ اس طرح اس صورت میں اس بات کا حکم ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہو۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم۔ بعض لوگ اس آیت سے غلط استدلال کرتے ہیں، کہتے ہیں اپنی فکر کرو، دوسرے کی گمراہی سے تمہیں نقصان نہیں ہوگا۔ نہیں، اس آیت کا یہ مقصد نہیں ہے۔ آیت کا مقصد ہے خود دین پہ عمل کرو، اور دین پہ عمل کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ دوسروں کو برائی سے روکو۔ یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم، آیت نمبر 106، 107، 108۔ یہ اس صورت کے اندر مشکل آیتیں شمار کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے میں عرض کروں گا کہ ان آیتوں کا مقصد کیا ہے۔ ان آیتوں کا مقصد یہ ہے کہ اس سے چند مسائل بتائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہاں شہادت بمعنی وصیت ہے، شہادت بینکم۔ نمبر 2، اگر سفر کی وجہ سے انسان کو مسلمان دستیاب نہ ہو تو غیر مسلم کو بھی وصی بنا سکتا ہے۔ نمبر 3، آئندہ کے لیے یہ قانون مقرر کیا گیا کہ اگر
وسیع کی بیانات میں کچھ شک پڑ جائے تو اس کے بعد ان سے اہل تر گواہوں کی شہادت کی بنا پر اوصیاء کی گواہی کو کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے، لہٰذا انہیں ٹھیک ٹھیک گواہی دینی چاہیے تاکہ بعد میں رسوائی نہ ہو۔ اس آیت کا ایک شان نزول ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں دو نصرانی تھے بدیل تمیم و عدی، اور ایک مسلمان بدیل نام کا ان کے ساتھ شام کے سفر میں گیا۔ وہ بیمار ہو گیا، مرنے لگا۔ اس نے سامان کو جمع کیا اور جلدی سے فہرست بنا کر سامان میں رکھ دی خفیہ طریقے پر، اور وہ مر گیا اور سامان ان کے حوالے کیا۔ تمیم و عدی واپس آئے، سامان واپس کیا، گھر والوں نے فہرست دیکھی، اس میں ایک چاندی کا جام جس پر سونا چڑھا ہوا تھا وہ موجود نہیں تھا۔ انہوں نے دعویٰ کیا، انہوں نے قسمیں کھائی، یہ بری ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے ان کو بلایا، انہوں نے قسمیں کھائی اور بری ہو گئے۔ پھر وہ جام مکے میں نظر آیا اور سنار کے پاس دیکھا گیا۔ سنار نے کہا کہ یہ تو ہم نے تمیم و عدی سے خریدا ہے۔ ان کو دوبارہ بلایا گیا تو پھر چونکہ ان کی قسموں میں شک پیدا ہوا گواہی میں، تو پھر بدیل کے ورثہ نے قسمیں کھائی اور ان سے 1000 درہم کا تاوان لیا گیا۔ جب یہ لوگ مسلمان ہو گئے تو اس کے بعد انہوں نے اعتراف کیا تھا کہ انہوں نے جام کو چرا لیا تھا۔ تو اس میں چند امور انتظامیہ کا بیان ہوا اور اس بات کی تلقین ہے کہ قسم اللہ کے نام پر کھائی جائے گی۔ آیت نمبر 103، ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ، صائبہ بحیرہ کا جو رسم تھا مشرکین میں، اس پر رد کیا گیا اس میں کہ وہ بتوں کے نام پر کچھ جانور چھوڑتے تھے، اور اس کا تفصیلی تعارف تفسیروں میں موجود ہے۔ ان پر سواری بھی نہیں کرتے تھے، اس کا دودھ بھی نہیں نکالتے تھے، غیر اللہ کے تقرب، اپنے بتوں کے تقرب کی وجہ سے، ان کے خوف کی وجہ سے۔ یہ رسم جس نے جاری کروائی تھی عربوں کا دین، جس نے پہلے بگاڑا تھا، عمرو ابن رحی الخزاعی اس کا نام ہے۔ عمرو ابن عامر خزاعی یا عمرو ابن لحی الخزاعی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے جہنم میں اس کو دیکھا، آنتڑیاں گھسیٹ رہا تھا وہ گدھے کی طرح، اس لیے کہ اول وہ شخص ہے جس نے دین بگاڑا عربوں کا، عرب دین ابراہیمی پڑھتے، دین بگاڑنا، اس میں رسومات جاری کرنا کتنا خطرناک عمل ہے۔ اس دور میں اس کی مثال اسی طرح ہے کہ بعض دیہاتوں وغیرہ میں لوگ کسی مزار کی شکار کو حرام سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں نقصان پہنچا دے گا، وہاں کا گھاس نہیں کاٹتے ہیں اور وہاں سے پتھر بھی نہیں اٹھاتے ہیں۔ اگر ویسے انتظامی اعتبار سے منع ہے تو وہ تو ناجائز ہے، وہ الگ مسئلہ ہوگا، لیکن اگر وہاں پر جائز شکار ہے اور کوئی اس میں مانع بھی نہیں ہے قانونی اعتبار سے، اور یہ اس لیے وہ شکار نہیں کرتا ہے، وہ چیز استعمال نہیں کرتا ہے کہ یہ مجھے نقصان پہنچا دے گا، اس کے ساتھ حرم اور حرم والا معاملہ کرتا ہے، ڈرتا ہے کہ یہ جو صاحب قبر ہے مجھے نقصان پہنچا دے گا، یہ اس زمرے میں آ جاتا ہے۔ یہ اس کی ایک مثال بن جاتی ہے اس دور میں۔ بحیرہ وہ دودھ دینے والا جانور ہے جس کا دودھ بتوں کے نام پر روک دیا جائے، کوئی اس کا دودھ نہ دوئے۔ صائبہ وہ جانور ہے جو بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے ہیں، اس پر نہ بوجھ لادا جاتا ہے نہ سواری کی جاتی ہے، جیسے سانڈ۔ وسیلہ وہ اونٹنی جو پہلی بار بھی مادہ جن ہے اور دوسری بار بھی مادہ جن ہے، اس کو بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا تھا۔ حام وہ بڑا اونٹ جس کے نطفے سے 10 بچے پیدا ہو جائے، اسے بھی بتوں کے نام پر بطور سانڈ چھوڑ دیا جاتا تھا، اب اس پر سواری کو ناجائز سمجھتے تھے۔ سورت کے آخر میں انبیاء علیہ السلام سے دلیل نقلی کے طور پر یہ پیش کیا گیا کہ وہ علم غیب نہیں جانتے۔ جب نبی غیب نہیں جانتے اور عیسیٰ علیہ السلام سے دلیل نقلی تفصیلی پیش کی گئی کہ وہ آسمان پہ زندہ ہے، اس کو پتہ نہیں ہے اپنی امت کی حالت کا۔ فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، تو ان لوگوں کا کیا عقیدہ ہوگا، ان کو جائزہ لینا چاہیے جو یہ کہتے ہیں
کہ ایک ولی کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے قبر پر چڑا بیٹا ہو، یہ چڑی بیٹی ہوئی ہے، یہ نر و مادی کو بھی پہچان لیتا ہے. یہ کتنا خطرناک عقیدہ ہے. علم غیب صرف خاص خداوندی ہے.